اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کا۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی اس محفل پاک میں میں یہ چاہتا ہوں کہ جس دین متین کے ساتھ ہم وابستہ ہیں، جس سچے دین پر ہم آج قائم ہیں، اس کی جامعیت، اس کے کمال اور اس کے شمول کو میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اسلام ہے کیا آخر، اسلام کسے کہتے ہیں۔ اور میرا یہ دعویٰ ہے، بلکہ یہ قرآن کا فرمان ہے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ دین اگر کوئی ہے تو وہ صرف اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جو اسلام کے علاوہ دوسرا دین لے کر آئے گا قیامت کے دن وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، جو غیر اسلام کی طرف توجہ کرتا ہے اسلام کو چھوڑ کر، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قیامت کے دن ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے نوع انسانی جتنے بھی انسان ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والوں کے لیے اگر انسان کے مزاج اور طبیعت سے ملتا جلتا کوئی دین ہے تو صرف اسلام ہے، وہ اسلام ہے۔ اور اسلام صرف رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نہیں چلا ہے، بلکہ اسلام آدم علیہ السلام سے ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا دین بھی اسلام ہی ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے، کیونکہ جس دین کی دعوت دینے کے لیے آدم علیہ السلام تشریف لائے وہ بھی عقیدہ وحدانیت ہی ہے، اللہ ایک ہے۔ رب العزت پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو سارے نبیوں نے اس کی دعوت دی ہے، سارے نبیوں نے اس کا انکار کوئی بھی نبی کی شریعت نہیں کر سکتی۔ آج بھی یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ان کی بھی کتابوں میں اور ان کے دین میں یہ بات ہے، خدا پر ایمان لانا ہے اور آخرت پر ایمان لانا ہے۔ آج وہ بھی خدا کو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیتے ہیں، آخرت کو وہ بھی مانتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی دعوت سارے نبیوں نے دی ہے۔ آج میں آپ کے ذہن کو قریب کرنا چاہتا ہوں، کیا ہمارے لیے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ ہم جس دین پہ چل رہے ہیں، جس اسلام پر ہماری پوری زندگی چل رہی ہے، اس اسلام کے کمال اور اس کی خصوصیات کو بھی تو میں پہچان لوں؟ آج حال یہ ہے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، اس لیے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اسلام ہے کیا، ہونا یہ چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کئی ایسے نان مسلم ہیں جو یورپین کنٹریز میں ہوں یا امریکہ، افریقہ وغیرہ کے جو تحقیق کرنے والے لوگ ہیں، وہ مسلمان بچوں سے زیادہ انہوں نے اسلام کو پڑھا ہے، کیونکہ وہ مسلمان تھے نہیں، انہوں نے اسلام کو بہت باریکی سے پڑھا اور تب جا کر کے وہ اسلام قبول بھی کیے اور ان کو اسلام کی اہمیت کا اندازہ بھی ہے۔ آج میں یہ باتیں آپ کے سامنے اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کوئی بھی بچہ یہ نہ سمجھے کہ کوئی ہلکا پھلکا دین ہے جو محلے سے چلا ہے۔ اگر یہ ہلکا پھلکا دین ہوتا تو 14 صدیوں تک چل بھی نہیں سکتا۔ بہت ساری جماعتیں آئیں، بہت ساری سوسائٹیاں آئیں، لیکن ان کا زمانے کے ساتھ وجود ختم ہو گیا۔ تنظیمیں، تحریکیں، کمیٹیاں، یہ سب وجود میں آتی رہتی ہیں، اور کئی دین بھی آئے، بہت سارے دین بھی آئے، لیکن وہ ان کے شخصیات کے ساتھ ختم ہو گئیں۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد دین اسلام ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ بڑھتا ہی رہا، بڑھتا ہی رہا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو انسانوں کی طبیعت کے بالکل عین مطابق بنایا ہے۔ اس کو ایکسپٹ کرنے میں کوئی بھی اشکال نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں ایسی چیز ہے اتنی ہارڈ ہے
کہ میں کر نہیں پاؤں گا. جیسے میں اس کی کچھ خصوصیات آپ کو بتاؤں گا. اسلام دین فطرت ہے. دین فطرت کسے کہتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ جو ہمارے فطرت کے مطابق ہو. فطرت کیا ہے؟ مثال کے طور پر انسان کی فطرت ہے کھانا کھانا. آپ کھانا کھاتے ہیں, سب لوگ کھاتے ہیں. بھوک لگتی ہے انسان کو, اور وہ بھوک لگنے پر کیا کرے گا؟ کھانا کھائے گا. نیند لگتی ہے, یہ انسان کی فطرت ہے, سوتا ہے. ہنستا ہے, روتا ہے, یہ انسان کی فطرت ہے. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو اس کی پیدائشی ہیں. بھوک لگنا انسان کی فطرت. اب اگر میں آرڈر دے دوں کہ تم دن بھر بلکہ 1 مہینے تک 2 مہینے تک چھو بھی نہیں سکتے کھانے کو, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں نے فطرت کے خلاف بات کیا, انسان کی فطرت کے خلاف. آپ کو میں یہ کہوں کہ تم 48 گھنٹے تک سو نہیں سکتے, پلک جھپک نہیں سکتے, تو گویا کہ میں نے فطرت کے خلاف بات کیا. انسان کی فطرت اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گی, کیونکہ اس کی طبیعت میں سونا ہے, آرام کرنا ہے, پیدائشی ہے. تو اسلام نے ایسا کوئی بھی حکم اپنے ماننے والوں پر نافذ نہیں کیا جو اس کی فطرت کے خلاف ہو. اس کی فطرت کے خلاف کوئی بھی حکم نہیں. ہاں, لیکن دوسرے لوگوں نے فطرت کے خلاف بہت ساری چیزیں عائد کی ہیں اپنے ماننے والوں پر. اس کی چند مثالیں بتاؤں گا. اچھا, ایک بات میں کلیئر کر دوں اپنی تقریر سے پہلے ہی. اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ اسلام کبھی بھی دوسرے آئے ہوئے پہلے کے دین جتنے بھی ہیں ان کو جھوٹا نہیں کہتا, چاہے وہ عیسائیت ہو, یہودیت ہو, تورات, انجیل, زبور. ان تمام چیزوں کو اسلام نے جھوٹا نہیں کہا, بلکہ اسلام کا دعویٰ تو اتنا ہی ہے کہ زمانہ بڑھتا گیا, اب کامل دین اسلام ہے. اس کا دعویٰ اتنا ہی ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ اس سے پہلے جتنے آئے تھے سب غلط تھے, نہ. کبھی ہم نے نبیوں کا انکار کیا؟ کسی نبی کے خلاف ہم نے بات کی؟ نہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم لب کشائی کر سکتے ہیں, نہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کچھ لب کشائی کر سکتے ہیں. یہودی جن نبیوں کو مقدس مانتے ہیں, عیسائی جن نبیوں کو مقدس مانتے ہیں, شریعت اسلامیہ نے اگر ان کے نبی ہونے کی تصریح کر دی تو ہم اپنی جان سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں. ہم ان کی توہین نہیں کر سکتے. ادنا سی بھی توہین کسی نبی کی تو اسلام سے نکل جائے گا, کسی بھی نبی کی. اسی طرح جو آسمانی کتابیں آئیں ہم ان کا انکار نہیں کرتے. تورات, انجیل, زبور, اس کا اگر تم انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے, اسلام سے نکل جاؤ گے. لیکن ہمارا اب دعویٰ اتنا ہی ہے کہ وہ اپنے زمانے کے نبی تھے, وہ کتابیں اپنے زمانے کی تھیں. اب جو زمانہ آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر قیامت تک, اس زمانے کے لیے اگر سوٹیبل کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن ہے, اور اگر کوئی قبول کرنے جیسا مذہب ہے تو وہ اسلام ہے. یہ ہمارا دعویٰ ہے. اب اس کو میں ثابت کروں گا. جیسے عیسائیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی یہ حکم نہیں فرمایا تھا کہ وہ شادی نہ کریں. انہوں نے اپنے آپ پر اس طرح کا سنیاس لینے کا خود سے, جیسے رہبانیت, ان کے ہاں راہب بنتے ہیں, نن ہوتی ہیں, زندگی بھر شادی نہیں کریں گے. پادری شادی نہیں کرے گا, پاپ وہ کسی سے شادی نہیں کرے گا. شادی کرنا یہ انسان کی فطرت ہے. ہر مرد کے اندر عورت کی خواہش پیدائشی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں یہ رکھا ہے کہ عورت سے وہ قرار حاصل کرے, تسکین حاصل کرے. مردوں کو اللہ نے یہ خصوصیت دی ہے, صفت دی ہے, اور عورتوں کے بھی اندر اللہ نے یہ رکھا ہے کہ ان کا میلان یا ان کی توجہ مردوں کی طرف ہے, لیکن اس کو اسلام نے ایک حلال طریقے سے باندھا ہے, وہ نکاح کے ذریعے سے. اب اگر کسی پر پابندی لگا دیں, اگر میں کہہ دوں کہ میرے جتنے قریب کے ہیں, جتنے ماننے والے ہیں, ان میں سے کوئی بھی عورت کو ٹچ نہیں کرے گا زندگی بھر, تو یہ میں نے فطرت کے خلاف بات کی. یہ فطرت کے خلاف بات کی. میں بول نہیں سکتا کہ تم شادی نہ کرو, نکاح نہ کرو, اور اسلام نے کبھی بھی ایسی پابندی نہیں لگائی. عیسائیوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ جو ان کا مذہبی ہوگا, ریلیجیس ہوگا, وہ عورتوں کو نہیں چھوئے گا.
کتنی حیرت کی بات ہے. معلوم ہے آپ کو آج دنیا میں ویمن رائٹس کی بات عیسائی کرتے ہیں جو خود نکاح نہیں کرتے. جو پادری نکاح نہیں کرتا, کبھی عورت کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا, وہ ویمن رائٹس کی بات کرتا ہے. حیرت نہیں ہوتی؟ کچھ نن ایسی ہیں جن کو زندگی بھر کے لیے پابندی لگا دی گئی کہ اب تم کسی مرد کی بیوی بن نہیں سکتی. سنیاس لے لیا اس نے, وہ کبھی یہ راستے پر آ نہیں سکتی. یہ فطرت کے خلاف ہے اور ہم نے اس کے انجام دیکھے ہیں, بلکہ اخباروں نے آپ سب کو بتایا بھی ہوگا. حقیقت ہے کہ جب فطرت کے خلاف کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ چند دن تک تو چل سکتا ہے, لیکن پھر کہیں غائبانہ طور پر لاوا پھوٹ ہی جاتا ہے. اور اس کا انجام دیکھا ہے کہ کئی چرچ ایسے نکلے جہاں پر راہبوں نے نن اور دوسرے آنے والے بھکتوں کو ہی نہیں بخشا. یہ حالات ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ فطرت کے خلاف یہاں پر حکم دیا, یا انہوں نے خود اپنے آپ کو اس طرح کا کیا. اسی طرح سے بعض دوسرے مذاہب میں بھی سنیاس لینے کے جو طریقے بتائے گئے ہیں, اسلام اس کا قائل نہیں ہے. اسلام معاشرتی مذہب ہے, سب کے ساتھ رہ کر کے جینے والا مذہب ہے. اگر دنیا کو ترک کرنے کا مطلب یہ ہوتا کہ انسانوں میں نہ رہا جائے تو کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے جیسے شہر میں رہتے ہی نہیں, جنگل میں جا کر کے رہتے ہیں, کنارہ کشی اختیار کر لیتے. لیکن اسلام معاشرتی مذہب ہے, یعنی لوگوں کے درمیان رہنے کا مذہب ہے, دین ہے. ہم سنیاس نہیں لیتے. ایک صحابی, 3 صحابہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے یہ باتیں کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو آدھی رات گزر جاتی تھی. تو تینوں نے دیکھ کر کے کہا یہ تو بخشے ہوئے ہیں, یہ معصوم ہیں, ان سے کوئی خطا نہیں ہوئی, اس کے بعد اتنی عبادتیں ہیں ان کی, ہم جیسوں کو تو کیا کرنا چاہیے, بڑی عبادت کرنی چاہیے جب رسول اتنی عبادت کر رہے ہیں. تو ان تینوں صحابہ میں سے تینوں نے کیا کیا جانتے ہیں؟ ایک نے یہ اس دن وعدہ کر لیا, آج کے بعد سے میں کبھی کسی عورت کے پاس جاؤں گا ہی نہیں, زندگی بھر کے لیے عورت کے قریب نہیں جاؤں گا. دوسرے صحابی نے کہا آج کے بعد سے میں کبھی رات کو سوؤں گا ہی نہیں, پوری رات کھڑا رہوں گا. تیسرے صحابی نے کہا آج کے بعد سے میں کبھی کھاؤں گا ہی نہیں, دن میں بھی اور رات میں بھی روزہ رکھوں گا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندر سے سن رہے تھے, باہر تشریف لائے ہیں, اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کون کون ہے جو یہ باتیں کر رہا تھا؟ وہ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کی عبادتوں کو دیکھ کر کے یہ کہا جب آپ سید الانبیاء ہیں, معصوم ہیں, آپ اتنی عبادت کرتے ہیں تو پھر ہماری عبادت کا حال کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں بہت زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے ہم نے ایسے ایسے عہد کیے. میں نے کہا ہے کہ آج سے میں عورتوں کو چھوؤں گا نہیں, کبھی کسی کے قریب نہیں جاؤں گا, نکاح کر کے بھی نہیں جاؤں گا. دوسرے نے کہا میں نے یہ کہا ہے کہ رات کو سوؤں گا نہیں. تیسرے نے کہا میں نے یہ کہا ہے کہ آج کے بعد سے کبھی کھاؤں گا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ نہیں ہے, اسلام یہ نہیں ہے. میری سنت پر اگر عمل کرنا چاہتے ہو تو میں اللہ کی عبادت کا بھی حق ادا کرتا ہوں اور عورتوں کا بھی حق ادا کرتا ہوں. میں نے اپنی رات کو تقسیم کر رکھا ہے, بیویوں کے لیے بھی حق ہے اور اللہ کی عبادت کا بھی حق ہے. اور دوسرے سے کہا تم نے کہا کہ رات کو کبھی سوؤں گا ہی نہیں, یہ بھی ہمارا طریقہ نہیں ہے, تم فطرت کے خلاف بات کر رہے ہو, بیمار ہو سکتے ہو, روزانہ رات پورے نہیں سو رہے. اب یہاں اس پر میں رک کر کے کہوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو منع کیا جو یہ کہہ رہے تھے میں رات بھر عبادت کروں گا. حضور نے فرمایا میری سنت یہ ہے کہ میں تھوڑی رات آرام کرتا ہوں اور تھوڑی رات اپنے رب کی عبادت بھی کرتا ہوں. تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے, اس کو بھی آرام دو. اور پھر تیسرے صحابی سے کہا میری سنت یہ ہے کہ میں افطاری بھی کرتا ہوں اور سحری بھی کرتا ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں. ایسا نہیں کہ پورا پابندی کر لیا, جبکہ وہ رسول جن کو اللہ تعالیٰ جنت سے کھلاتا پلاتا ہے, اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کنٹینیو روزہ رکھنا
نہیں چاہیے کہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، کمزوری آ جائے گی. حضور نے منع فرمایا، میں ایک دن روزہ رکھتا ہوں ایک دن نہیں رکھتا، یا میں افطار کرتا ہوں شام کے وقت اور دن میں روزہ رکھتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے میرے عزیزو، اس پوری حدیث کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حکم دیے، اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں کہیں پر بھی افراط و تفریط نہیں، یعنی بہت تنگی والے حکم بھی نہیں اور بہت ڈھیل بھی نہیں. اسلام درمیانی راستہ ہے، درمیانی راستہ ہے. اب یہاں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، حضور نے جس صحابی کو رات بھر عبادت کرنے کے لیے منع کیا، یہاں رات بھر گیم کھیلنے والے لوگ موجود ہیں، پوری رات بھر عیاشی کرنے والے موجود ہیں. ان کو تو رات بھر کھڑے ہو کر کے عبادت کرنے کو میرے آقا نے منع کیا تھا. آرام کرو تھوڑی دیر، اپنے جسم کو راحت پہنچاؤ. اس طرح سے اسلام کی یہ خصوصیات ہے کہ اسلام انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے، اسلام کی فطرت کے مطابق ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. میں آج چیلنج کرتا ہوں، ایک ایسا حکم لا کر کے دکھا دو، ایک ایسا حکم اسلام میں کہ جس میں ایسا لگتا ہو کہ یہ انسان کے لیے بھاری ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اسلام نے اپنے ماننے والوں پر یہ پابندی کیوں لگائی؟ ان کے پاس کیا ہے معلوم ہے؟ مخالفین اسلام کے پاس اگر وہ لائیں گے کوئی چیز تو یہ کہیں گے کہ اسلام سال میں ایک مرتبہ پورے مہینے بھر لوگوں کو بھوکا کیوں رکھتا ہے، بھوکا کیوں رکھتا ہے، جبکہ یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے. انسان کھانا پانی پسند کرتا ہے اور آپ اس کے کھانے پانی کو روک رہے ہیں. تو میں پہلا جواب تو یہ دوں گا کہ روزے رکھنے سے کتنے مسلمان مر گئے. پہلی بات یہ ہے، اگر ہر سال ایک مہینہ رمضان میں اسلام اپنے ماننے والوں کو روزے رکھواتا ہے تو پھر یہ مسلمانوں کا صفایا ہوتے رہنا چاہیے. اگر یہ صحت کے خلاف ہوتا تو، اگر یہ ہمارے جسم کے خلاف ہوتا روزہ رکھنا، تو اسلام میں ہر سال رمضان کے ٹائم پہ لاکھوں کی موت ہو جانا چاہیے. بھوک سے مر گئے، بھوک سے مر گئے. اب تک تو اسلام ہی نہیں ہوتا 1400 سال سے. میرے عزیزو، اب میں آؤ ان کی نقلی دلیل بھی اگر بتا دوں. نقلی کا مطلب نقل کی ہوئی، ان کے جو ریسرچ اسکالر ہیں انہوں نے خود کہا ہے. آج میں 2-4 روز سے ڈائٹنگ پلان دیکھ رہا تھا کہ ڈائٹنگ پلان میں کیا ہوتا ہے جسم کو صحیح رکھنے کے لیے، فاسد مادات کو دور کرنے کے لیے. تو ایک بڑے ڈاکٹر کی ویب سائٹ میں پڑھ رہا تھا. اس ڈاکٹر نے 2 چیزیں کی ہیں، 2 چیزیں اس نے رکھی ہیں کہ اگر اپنے جسم کو 80 سال تک زندہ رکھنا اور صحت مند رکھنا چاہتے ہو تو 2 چیزوں کو اپنا لو کہ ہفتے میں 1 دن صبح سے لے کر شام تک اپنے جسم میں کچھ بھی نہ ڈالو. یہ ڈائٹنگ پلان میں ہے، موجود ہے. کچھ نہ ڈالو، صرف پانی پر رہو. اور ایک ڈاکٹر نے یہ لکھا ہے کہ گرینری، جتنی بھی گرین چیزیں ہیں، سبزیاں ہیں یا پھل ہیں، صرف صبح اور شام میں ہفتے میں 1 مرتبہ ایسا استعمال کرو، تمہاری صحت برقرار رہے گی. ٹائمز آف انڈیا ہندوستان کا بڑا چلنے والا اخبار ہے، اس کے پیج میں بھی موجود ایک ریسرچ شائع کی گئی تھی جس میں ایک ڈاکٹر کا یہ دعویٰ تھا، ہمارا ڈاکٹر نہیں، پھر اگر کوئی مسلمان ڈاکٹر اعلان کرتا تو پھر ایک طرفہ والی بات ہوتی. نان مسلم ڈاکٹر نے اپنے ریسرچ میں یہ کہا ہے کہ ہم نے بہت غور سے دیکھا کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے سے لے کر شام سورج ڈوبنے تک اگر کوئی 1 مہینے تک اس طرح بھوک برداشت کر سکتا ہے تو اسے کینسر نہیں آئے گا. اس نے کہا ہے کہ کینسر کا اس چیز میں علاج دیکھا گیا ہے کہ جسم کے اندر کے فاسد مادے نکل جائیں گے. میں پھر چیلنج کرتا ہوں، اور لاؤ کوئی دوسری بات جس میں ایسا کوئی حکم ہو اسلام کا جو انسانوں کے لیے بھاری ہے. تم ڈھونڈ کر کے روزے لے کر کے آئے تھے، روزے لے کر کے آئے تھے. اور پھر اگر یہ کہتے ہیں تو ان میں سے جو ادھر ادھر کے لاتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں. ایک بڑا طبقہ ہے جو اسلام کی کمیاں ڈھونڈنے کے لیے اپنی پوری زندگی خرچہ کر رہا ہے. ہمارے پاس وہ ساری چیزیں ہیں. قرآن کو خوردبین لگا کے، مائکروسکوپ لگا کر کے پڑھنے والے لوگ ہیں کہ کہیں تو کچھ نکل جائے.